آج ویو 360 میں یوکرین کے ساتھ جوہری ٹیکنالوجی کے معاملے پر تعاون کے بارے میں روسی بیان پر پاکستان کا رد عمل۔ امریکی وسط مدتی انتخابات، کیا مسلمان سیاست میں اپنی نمائندگی سے خوش ہیں؟ ہم ملک بھر میں ان کی کافی زبردست شرکت دیکھ رہے ہیں۔ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکل رہے ہیں اور لوگ اس عمل میں شریک ہو رہے ہیں اور انتخابات میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور جانیے گا افغانستان میں پولیو سے معذور ہونے والے ایک بچے کے خاندان کے بارے میں۔ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے اور اس وجہ سے ہمارے بچوں کو ویکسین نہیں دی جا سکتی۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے 7ویں دن جب آج اس مارچ کا آغاز ہوا تو اس کے کچھ ہی دیر بعد عمران خان کے کنٹینر کے قریب فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آیا، جس میں عمران خان اور فیصل جاوید کے علاوہ کچھ اور افراد بھی زخمی ہوئے۔ اب تک ایک شخص کے مرنے کی اطلاعات بھی ہیں۔ اس حوالے سے کنٹینر کے قریب فائرنگ کے بعد عمران خان کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس واقعے پر اب تک کیا تفصیل سامنے آئی ہے، جانتے ہیں وائس آف امریکہ کے علی فرقان سے۔ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ علی، کیا اپڈیٹس ہیں اب تک اس حوالے سے؟ جی، تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں۔ ان کی ٹانگ پر گولی لگی ہے اور اس کی علاج کے لیے اب انہیں وزیر آباد سے لاہور منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں ان کا ابتدائی طبی امداد اور جو علاج معالجہ ہے وہ آگے ان کا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو حملہ آور ہے وہ وہاں کا مقامی رہنے والا ہے اور اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے قبضے سے ایک پستول جو ہے وہ بھی برآمد ہوا ہے۔ اس واقعے میں اب تک جو ہسپتال انتظامیہ کی طرف سے بتایا گیا ہے تقریباً 9 کے قریب افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے کئی افراد کو فائرنگ یعنی گولی لگنے سے وہ زخمی ہوئے ہیں، جس میں سینٹر فیصل جاوید، احمد چٹھا جو کہ وہاں کے وزیر آباد کے مقامی رہنما ہیں تحریک انصاف کے، اس کے علاوہ 2 مزید ایم پی ایز ہیں جو کہ زخمی ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں انہوں نے اس حملے کی وفاقی حکومت پر ذمہ داری عائد کی ہے اور شیریں مزاری جو کہ مرکزی نائب صدر ہیں تحریک انصاف کی، انہوں نے کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے عمران خان پر حملے کی دھمکی دے رکھی تھی، لہٰذا یہ جو حملہ ہے اس کی ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اگرچہ اس واقعے کی مذمت کی ہے اور آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس بلا رکھی تھی چین سے، اپنے دورہ چین سے واپسی کے حوالے سے اس کو منسوخ کیا ہے اور اس کی تحقیقاتی رپورٹ بھی جو ہے وہ انہوں نے مانگی ہے۔ تو علی، جو ابھی تک ہم نے ریئیکشن دیکھا ہے، آپ نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں ان کی طرف سے بھی اس پہ رد عمل دیا گیا ہے، ان کی طرف سے بھی ایک ورژن دیا گیا ہے اس واقعے کا، اور صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی طرف سے بھی کچھ سٹیٹمنٹس آئی ہیں، کچھ تجزیہ آیا ہے اب تک اس پہ؟ اٹس ٹو ارلی ٹو سے، لیکن کوئی اب تک انفارمیشن ایسی جس میں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کچھ خاص طور پہ سالڈ چیز اناؤنس کی گئی ہو یا پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ایسا اناؤنس کیا گیا ہو؟ جی، یہ جو جگہ ہے جس جگہ واقعہ پیش آیا ہے وزیر آباد کا اللہ چوک، یہ پنجاب میں ہے۔ پنجاب حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے اس واقعے کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات کا کہا ہے۔ وہاں پہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے وہ بھی پولیس اور دیگر جو مقامی صوبائی ادارے ہیں وہ انہی کے ماتحت ہیں اور ان کی طرف سے تحقیقات جو ہے وہ بھی کر دی ہیں۔ وفاقی حکومت نے بھی اس کی تحقیقات رپورٹ جو ہے وہ مانگی ہے چیف سیکرٹری کے ساتھ۔ تحریک انصاف کی طرف سے ابھی اس واقعے کے اوپر احتجاج کی کال بھی دی گئی ہے اور مختلف شہروں میں اس کے اوپر عمران خان کا جو حملہ ہوا ہے اس کے اوپر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ یقینی طور پہ جو اس قسم کا پاکستان میں سیاسی ماحول ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ واقعہ اس سیاسی ماحول میں مزید کشیدگی جو ہے وہ پیدا کرے گا، اس کو مزید جو ہے وہ ہوا دے گا اور یہ جو صورتحال ہے یہ مزید جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی۔ علی، ایک چیز لانگ مارچ کے حوالے سے، اوکے، یہ روک دیا گیا ہے یا کینسل کر دیا گیا ہے، معطل کیا گیا ہے، اس پہ فیصلہ کیا جائے گا، اس بارے میں کوئی اپڈیٹ ہے یا ابھی تک یہ صرف یہی فیصلہ آیا ہے کہ اس کو روک دیا گیا ہے؟ جی، فی الوقت تو اس کو روک دیا گیا ہے چونکہ عمران خان اس کو لیڈ کر رہے ہیں پہلے دن سے، جمعے سے جب شروع ہوا ہے وہ اس وقت زخمی ہے، تو یقینی طور پہ وہ اس کے اگلے لائحہ عمل کا اعلان جو ہے وہ کریں گے۔ عمران خان اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے فی الوقت وہ لاہور میں زیر علاج۔ بہت شکریہ علی فرقان آپ کا، آپ اس اہم واقعے پہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اسلام آباد سے۔
ایک اور جو ہم نے دیکھا کل جو ڈیولپمنٹ رہی، پاکستان نے یوکرین کو جوہری ٹیکنالوجی فراہم کرنے کے بارے میں ایک روسی سینیٹر کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کل روس سے وضاحت طلب کی تھی، جس پر ماسکو کی طرف سے اب تک کوئی جواب نہیں آیا۔ روسی سینیٹر ایگور مورزوف نے دعویٰ کیا تھا کہ یوکرین اور پاکستان نے حال ہی میں جوہری ہتھیار تیار کرنے کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات چیت کی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یوکرینی ماہرین نے اسی سلسلے میں پاکستان کا دورہ کیا ہے اور روس اس سے پہلے یوکرین پر الزام عائد کر چکا ہے کہ وہ جنگ میں ڈرٹی بام استعمال کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جس کے بعد یوکرین نے ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے کو دعوت دی تھی کہ وہ اس بات کی تسلی کر سکتا ہے کہ یوکرین ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس جنگ کا جائزہ لیں، جس طرح سے انفارمیشن سب سے بڑھ کے جنگ میں سب سے پہلی کیجویلٹی سمجھی جاتی ہے، اس سال فروری میں جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو کچھ روسی صحافی ملک میں آزادانہ طور پر کام جاری رکھنے میں کامیاب رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان پر دباؤ اتنا بڑھا کہ ان میں سے بہت سے لوگ روس سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ روس میں اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی کے حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میخائل روبن تحقیقاتی نیوز آؤٹ لیٹ پرایکٹ کے ڈیپٹی ایڈیٹر ان چیف ہیں۔ وہ ان سینکڑوں دوسرے روسی صحافیوں میں شامل ہیں جو روس کے یوکرین پر حملے کے بعد ملک سے فرار ہو گئے تھے اور اب ملک سے باہر رہتے ہوئے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ برس پرایکٹ کو روسی حکومت کی ناپسندیدہ تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا اور اس سے منسلک صحافیوں کو غیر ملکی ایجنٹ قرار دیا گیا تھا۔ روبن 2021 میں روس سے نکلنے سے پہلے صدر ولادیمیر پوتن کے دائرہ احباب کے بارے میں پرایکٹ پر کوریج کی وجہ سے برسوں سے دھمکیوں کا سامنا کر رہے تھے۔ پہلے ایک اعلیٰ عہدیدار نے روبن کو متنبہ کیا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ خطرناک ہے۔ اس کے بعد نامعلوم افراد اس کے والدین کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے اور چیختے ہوئے کہا، کیا آپ کے بیٹے کو اپنا وطن بیچنے میں شرم نہیں آتی؟ پھر پولیس نے جون 2021 میں روبن کے مکان پر چھاپا مارا اور اس کا پاسپورٹ اس کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے اسے ایک اشارے کے طور پر لیا اور اس کے بعد اپنی قسمت کو امتحان میں نہ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ آئی سٹوریز نامی تحقیقاتی پورٹل کی صحافی یکاترینا فومینا نے بھی روس چھوڑ دیا۔ روسی حکام نے سن 2021 میں اس میڈیا ادارے کو غیر ملکی ایجنٹ قرار دیا اور جنگ سے 2 دن پہلے اسے ناپسندیدہ تنظیموں کی فہرست میں شامل کر دیا تھا۔ مارچ میں اس فہرست میں شمولیت کے بارے میں جاننے کے بعد آئی سٹوریز کی ٹیم کے اراکین نے متفقہ طور پر روس چھوڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن یکاترینا کہتی ہیں کہ روس چھوڑنا ان کا کبھی بھی منصوبہ نہیں تھا۔ پہلے تو وہ آئی سٹوریز کے لیے ناپسندیدہ کے لیبل سے بے چین تھی، لیکن پھر سب کچھ جلد ہی بدل گیا۔ یوکرین کے شہر بوچا میں اجتماعی ہلاکتیں ان کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوئیں۔ میں نے محسوس کیا کہ ہم عوام کے دشمن، مجرم، انتہا پسند اور ناپسندیدہ لوگ نہیں ہیں، لہٰذا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ روسی حکومت مجھے کیا کہتی ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ روس، اس کی حکومتیں اور حکام اصل دہشت گرد اور عوام کے دشمن ہیں، ہم نہیں۔ نام نہاد ناپسندیدہ فہرست میں شامل تنظیموں کو روس میں کام کرنے پر پابندی ہے اور جو ان تنظیموں کی مدد کرتے ہیں انہیں جرمانوں یا مجرمانہ الزامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یکاترینا کا کہنا ہے کہ خطرات کے باوجود ملک کے اندر روسی شہری ان کی ٹیم سے رابطے کر رہے ہیں۔ اس جنگ کی وجہ سے لوگ خوف زدہ ہیں، لیکن وہ جو کچھ جانتے ہیں اسے بتانے اور روس میں ہونے والی لا قانونیت کی کہانیاں سنانے کے لیے تیار ہیں۔ اکتوبر کے آخر تک کم از کم 12 صحافیوں کو روس میں جنگ کی کوریج سے متعلق الزامات کا سامنا ہے اور انہیں 10 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ میس میڈیا ڈیفنس سینٹر کی ڈائریکٹر گلینا آراپووا کا کہنا ہے کہ روس جان بوجھ کر مبہم قوانین منظور کرتا آیا ہے۔ بے لگام سینسرشپ ہو رہی ہے، اس لیے قوانین اور ضوابط تبدیل کیے جا رہے ہیں تاکہ ضرورت پڑنے پر کسی کو بھی نشانہ بنایا جا سکے۔ بہت سے معاملات میں یہ حکمت عملی کارگر ثابت ہوئی ہے۔ جنگ کے آغاز کے بعد سے اب تک سینکڑوں صحافی روس چھوڑ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگوں نے اپنا کام کرنا نہیں چھوڑا۔ انوش ایبتسیان کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں۔
या हमारी स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करें जो एप्पल और एंड्रॉयड दोनों डिवाइसेस के लिए दस्तयाब है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया के दो ऐसे मुल्क हैं जहां अभी तक पोलियो के वायरस पर काबू नहीं पाया जा सका। अफगानिस्तान में जंग के वजह से बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में दुश्वारी रही है, लेकिन आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इस साल अफगानिस्तान में पोलियो के सिर्फ 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे ये उम्मीद बनी है कि इस वायरस का खात्मा हो सकता है। लेकिन गुज़िश्ता 2 अशरों में जो बच्चे पोलियो की वैक्सीन नहीं ले सके, उनकी माजूरी उनके ख़ानदान को कैसे मुतासर कर रही है, जानते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में। 6 साला इस्माइल एक हाथ से मफलूज होने के बावजूद अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने से लुत्फानंदोज होता है। इसके खानदान के लिए इस खबर को कबूल करना मुश्किल था कि इस्माइल की यह हालत उस पोलियो वायरस से हुई जिससे वो बरसों पहले मुतासिर हुआ था। क्योंकि वो हाथ और टांग से माजूर है, इसलिए वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ नहीं खेल सकता। हम बर्बाद हो गए हैं। बिलाशुबा अगर किसी लड़के या लड़की को ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो तमाम घर वालों को इसकी फिक्र होगी। इस्माइल के वालिद जो एक मजदूर हैं कहते हैं कि उनका खानदान इसलिए इंतहाई परेशान है क्योंकि डॉक्टर्स खबरदार कर चुके हैं कि इस्माइल की हालत मजीद खराब हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अफगानिस्तान में अदम तहफ़्फ़ुज़ और जंग वो बुनियादी वजूह हैं जिनके बायस ये मुल्क पाकिस्तान समेत दुनिया के उन 2 मुल्कों में से एक है जहां पोलियो अभी भी बाकी है। इस्माइल के वालिद इस बात से इत्तफाक करते हैं। लड़ाई जारी थी और हम अपनी जगह पर ना ठहर सके और बेघर हो गए। हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और इस वजह से हमारे बच्चों को वैक्सीन नहीं दी जा सकी। यूनिसेफ के तर्जुमान सैयद कमाल शाह ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि अफगानिस्तान में जंग के खात्मे के बाद से पोलियो वर्कर्स को अफगानिस्तान के तमाम इलाकों तक रसाई हासिल हो गई है, जिससे मुल्क में पोलियो वायरस के मुकम्मल खात्मे का हदफ आसान हो चुका है। अफगानिस्तान में इस शोबे में पेशरफ्त हुई है। मुल्क के तमाम हिस्से में मुहिम चलाई जा रही है। अब हमें दूर दराज इलाकों तक रसाई हासिल है जहां माजी में बच्चों को वैक्सीन नहीं मिलती थी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इस साल वाइल्ड पोलियो या कुदरती तौर पर रूनुमा होने वाले पोलियो के अब तक सिर्फ 2 केसेस सामने आए हैं, जबकि 2021 में अफगानिस्तान में ऐसे केसेस की तादाद 4 थी। इस कमी का मतलब है कि अब पोलियो से पाक दुनिया मुमकिन है। डॉक्टर्स इसे हमारी जिंदगी के लिए अच्छा समझते हैं। हमारी भी यही राय है और शरीयत इसकी इजाज़त देती है क्योंकि इंसानों को सेहतमंद रहने के लिए इक़दामात करने चाहिए। इस्माइल के लिए तो बहुत देर हो चुकी है, मगर इसके वालिद अपनी बरादरी के हर फर्द पर जोर देते हैं कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। अबू बकर अलीज़ई के लिए आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। आज के दौर में सच्चाई अहम है। दुनिया में कहीं भी सच को जानिए सिर्फ एक क्लिक से। VOA प्लस पर मालूमात अब आपकी दस्तरस में। सियासी तब्दीलियां, हकीकी कहानियां, हकीकी लोग। सिर्फ एक क्लिक से खुद को जोड़िए दुनिया भर की आवाजों से, किसी भी वक्त, किसी भी जगह, सिर्फ VOA प्लस पर। अमेरिका में 8 नवंबर को होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात के हवाले से आज VOA की फ़ायज़ा बुखारी हमें अमेरिका में रियासती सतह पर कानून साज इदारों के बारे में मालूमात के अलावा पाकिस्तान की सूबाई असम्बलीज से उनका मवाजना भी पेश कर रही हैं। इस साल नवंबर में अमेरिकी कांग्रेस के अलावा रियासती असम्बलियों की नशिस्तों पर भी इंतखाबात होंगे। तो क्या यहाँ की स्टेट असम्बलीज पाकिस्तान की सूबाई असम्बलीज की तरह काम करती हैं? अमेरिका की तमाम 50 रियासतों में कानून साजी के लिए अपनी असम्बलियाँ भी मौजूद हैं। रियासत नेब्रास्का के अलावा बाकी तमाम 49 स्टेट असम्बलियाँ अमेरिकी कांग्रेस की तरह 2 ऐवानों पर मुश्तमिल हैं। अपर हाउस यानी सेनेट और लोअर हाउस को ऐवान नुमाइंदगान असम्बली या हाउस ऑफ डेलीगेट्स कहा जाता है। पाकिस्तान के 4 सूबों की असम्बलियाँ हैं जिनमें आबादी के लिहाज से जनरल, खवातीन और अक़लियतों के लिए सीटें मुख्तस हैं। अमेरिका की स्टेट असम्बलीज के
दोनों ऐवानों की मुद्दत 2 से 4 साल होती है, लेकिन तमाम में बैक वक्त इंतखाबात इसलिए नहीं होते ताकि असम्बली के काम में खलल ना आए। जैसे इस नवंबर में 46 रियासतों की असम्बलियों में 56% ऐवान बाला और 92% ऐवान ज़ेली की नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं। पाकिस्तान की चारों सूबाई असम्बलियों की मियाद 5 साल है और सब में एक साथ इंतखाबात होते हैं, यानी कौमी असम्बली के इंतखाबात के साथ। जाने से पहले आपको एक दिलचस्प इलेक्शन फैक्ट बताती हूँ। अमेरिका में सदारती और मिड टर्म इंतखाबात हमेशा इवन यानी जुफ्त सालों में होते हैं, जैसे 2020, 2022 और 2024 वगैरह, और इनका इनेकाद हमेशा नवंबर के पहले पीर के बाद आने वाले मंगल को किया जाता है। तो ये 4 साल अब अगर हम देखें अमेरिका के सदारती इलेक्शन के भी होते हैं, लेकिन अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान का हर रुकन अगर हम ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं तो 2 साल और सेनेट का हर रुकन 6 साल के लिए मुंतखब होता है। हर अमरीकी सदर की 4 साला मुद्दत के दरमियान में यानी 2 साल बाद ये वस्त मुद्दती इंतखाबात होते हैं, जिन्हें मिड टर्म इलेक्शंस कहा जाता है। इन इंतखाबात में अमरीकी कांग्रेस के अलावा रियासती और मकामी इंतज़ामिया के नुमाइंदों के चुनाव के लिए भी इंतखाबात होते हैं। अमेरिका में रहने वाले मुसलमान इन वस्त मुद्दती इंतखाबात में कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं, उनके इशूज़ क्या हैं, और क्या अमेरिका का मुसलमान वोटर ये समझता है कि मुसलमान नुमाइंदे उनकी बेहतर नुमाइंदगी कर रहे हैं? सबा शाह खान ने इन इंतखाबात के हवाले से इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश की। इस साल के वस्त मुद्दती इंतखाबात सर पर हैं। अमूमन इन इंतखाबात में उतनी गर्मजोशी नहीं देखी जाती जितनी कि सदारती इलेक्शन में, लेकिन इस बार अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की तमाम और सेनेट की 35 नशिस्तों के अलावा कई मकामी और रियासती सीटों पर इलेक्शंस के बायस इन मिड टर्म इलेक्शंस पर जोशो खरोश भी सदारती इलेक्शन से ज़्यादा कम नहीं रहा। रियासत वर्जीनिया की फेयरफैक्स काउंटी में वोटर रिवायती तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी की हिमायत में वोट डालते आए हैं, लेकिन जुमे के खुतबे के बाद रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हंग खाओ मुसलमान वोटरों की हिमायत हासिल करने के लिए आज ऑल डलस एरिया मुस्लिम सोसाइटी में मौजूद हैं। हम तारकीन वतन की नुमाइंदगी किसी ऐसे शख्स को करनी चाहिए जो हमारी तरह सोचता हो, जो इन्हीं तजर्बात से गुजरा हो जिनसे हम गुजरे हैं। मेरा ख्याल है कि अब वर्जीनिया में तब्दीली आएगी। क्या कोई गैर मुस्लिम उम्मीदवार अमरीकी मुसलमानों की और उनके इश्यूज़ की नुमाइंदगी वैसे ही कर सकता है जैसे कि एक मुसलमान? सैयद अशरफ कहते हैं कि वैसे तो वो अपने और कम्युनिटी के इश्यूज़ के लिए इलाके के नुमाइंदों से ही राब्ता करते हैं, लेकिन जब बात आती है मुसलमानों के ख़ास इश्यूज़ की तो वो मुसलमान रहनुमा ही बेहतर समझते हैं। एज़ फार एज़ कोई भी इंटरनेशनल इशू है या जो पूरे मुसलमानों से रिलेटेड है या कोई स्पेसिफिक इशू जो यूएस में है जैसे इस्लामोफोबिया, सो आई थिंक उस टाइप के इश्यूज़ को जो हमारे मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बहुत ही ज़्यादा उसमें डिफरेंस पैदा कर रहे हैं। जैसे अगर आप देख लें इल्हान उमर, रशीदा तलायब। एडम सेंटर के इंटरफेथ और गवर्नमेंट रिलेशंस के सरबराह रिजवान जाका कहते हैं कि मुसलमान मकामी सियासत में आगे हैं और वोट डालने के साथ साथ सियासी ओहदों के लिए उम्मीदवार भी हैं। मैंने कौमी सतह पर जो एदाद शुमार देखे हैं, 140 से ज्यादा मुसलमान मकामी, रियासती और कांग्रेस की सतह पर मुंतखब हुए हैं, और बहुत से मुसलमानों को इंतजामिया के साथ साथ मुख्तलिफ सरकारी महकमों में भी तैनात किया गया है। तो हम मुल्क भर में उनकी काफ़ी ज़बरदस्त शिरकत देख रहे हैं। लोग वोट डालने के लिए निकल रहे हैं और लोग इस अमल में शरीक हो रहे हैं और इंतखाबात में खड़े हो रहे हैं, जो हैरत अंगेज़ है। यहाँ वर्जीनिया में 11 से ज़्यादा मुंतखब मुसलमान हैं जो सिटी कौंसिल के लिए मुंतखब हुए हैं, जिसमें पहली पाकिस्तानी अमरीकी खातून भी शामिल हैं। रियासत वर्जीनिया के इस इलाके से कांग्रेस की रुकन जेनिफर वैक्सटन एक बार फिर डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। एडम सेंटर में मुसलमान वोटर्स के लिए मुनक्किद की गई इस तकरीब में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के साथ उन्हें भी शिरकत की दावत दी गई थी। इस दावत पर जेनिफर वैक्सटन की यहाँ नुमाइंदगी करने वाले रियासती सेनेटर जॉन बेल कहते हैं कि कांग्रेस वुमन के लिए अमरीकी मुसलमान वोटर अहम है। पिछली दिहाई में ऐसे लोग थे जिन्होंने मुसलमानों के लिए नस्ली और समाजी मसावात को चैलेंज किया। जेनिफर मुसलमानों की मजहबी आज़ादी के लिए खड़ी हुई, जिनका वर्जीनिया और हमारा मुल्क बरसों से अलमबरदार हैं। मुसलमानों के शहरी हकूक़ के लिए सरगर्म इदारे काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस या केयर के सर्वे के मुताबिक इस साल मुसलमान अमरीकियों की बड़ी तादाद तकरीबन 63% डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए वोट डालने का, जबकि 6.5% के मुताबिक रिपब्लिकन्स को वोट डालने का इरादा रखती है। ऐसे में अमरीकी तारीख में ये पहली बार है कि इस इलेक्शन में एक मुसलमान अमरीकी, डॉक्टर ऑज, जो एक मकबूल टीवी होस्ट भी हैं, अमरीकी सेनेट के लिए रियासत पेंसिल्वेनिया से इंतखाब लड़ रहे हैं। तो क्या ये रिपब्लिकन उम्मीदवार पेंसिल्वेनिया में मजहब की बुनियाद पर मुसलमान वोट हासिल कर सकेंगे? हम चाहते हैं कि कम्युनिटी से लोग अपनी कारकर्दगी के बायस सामने आए, ना कि अपनी शोहरत की वजह से।
ادھر کیلیفورنیا میں بھی ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ پاکستانی امریکی ڈاکٹر آصف محمود ریاست کیلیفورنیا سے ڈیموکریٹک پارٹی کے ٹکٹ پر امریکی ایوان نمائندگان کے امیدوار ہیں۔ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو وہ امریکی کانگریس میں پہنچنے والے پہلے پاکستانی امریکی ہوں گے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے آج ایک اور سنسنی خیز کرکٹ میچ کی۔ T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے لیے آج پاکستان جنوبی افریقہ کے خلاف ایک اہم میچ کھیلا۔ دونوں ٹیموں کے لیے یہ میچ انتہائی اہم تھا اور بارش کی وجہ سے جب میچ کو روکا گیا تو کافی حد تک پاکستانی فینس کے سینٹیمنٹ جو ہیں وہ اپسیٹ ہوتے ہوئے بھی ہمیں دکھائی دیے۔ اب پاکستان کے سیمی فائنل میں جانے کے لیے اگلے دونوں میچ جیتنا ضروری ہے۔ وائس آف امریکہ کے ثاقب الاسلام اس وقت آسٹریلیا میں ہیں، سڈنی میں ہیں، ورلڈ کپ کور کر رہے ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ثاقب، کیا سینٹیمنٹ کیا ہے اب؟ کیا کوئی امید بنتی نظر آتی ہے فینس کو؟ اور کرکٹ ٹیم کی سٹینڈنگ تو ڈیفینیٹلی الگ ہے اس سے۔ بالکل اسد، ایک میچ رہ گیا ہر ٹیم کا۔ 4 میچ کے بعد پاکستان بنگلہ دیش کے 4 پوائنٹس ہیں، ساؤتھ افریقہ کے 5 اور انڈیا کے 6 ہیں۔ انڈیا اور ساؤتھ افریقہ اگر اپنا آخری میچ جیت جاتے ہیں تو وہ سیمی فائنل میں پہنچ جائیں گے، لیکن اگر انڈیا ساؤتھ افریقہ میں سے کوئی اپنا میچ ہارتا ہے تو پھر پاکستان کے چانسز ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش سے جیتنے کے بعد 6 پوائنٹس کے ساتھ انڈیا کے ساتھ اور بنگلہ دیش کے ساتھ آگے نکل جائے گا ان دونوں سے، اور پھر رن ریٹ میں مقابلہ ہوگا۔ اور رن ریٹ پاکستان کا آج بہتر ہوا ہے کیونکہ پاکستان 34 رن سے جیتا ہے، بڑے مارجن سے یہ میچ جیتا ہے۔ اور یہاں پر جو سینٹیمنٹ تھا سڈنی میں، آپ نے دیکھا بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے، نہ صرف پورے آسٹریلیا سے بلکہ پوری دنیا سے یہاں لوگ اکٹھے تھے پاکستانی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں گے، آخر تک سپورٹ کریں گے، چاہے وہ جیتے یا ہارے۔ تو اس وقت آگے جو میچز ہیں ان کی ڈیٹ، ان کے اسکیجولز، اور خاص طور پہ جس طرح آپ نے ثاقب بتایا کہ وہاں پہ سینٹیمنٹ اور پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں، تو ایک جو کسی پلیئر سے آپ کی بات ہوئی، ان کا کیا کہنا ہے اس میچ کے بعد، خاص طور پہ جب کچھ رن ریٹ بھی بہتر ہوا ہے تو؟ بالکل، آج صبح میں جب اور کل پاکستان کی ٹیم جب پریکٹس کر رہی تھی تو بڑے آف کلر نظر آئے تھے، کیونکہ آف کورس مسئلہ یہ تھا کہ یہاں کا موسم بہت ہی انپریڈکٹیبل ہے اور بارش کے چانس کسی بھی وقت ہو جاتے ہیں۔ ویدر پریڈکشن کہتی ہے بارش نہیں ہوگی، لیکن بارش ہو جاتی ہے، جیسے آج کے میچ میں ہوا۔ اس کا اوور آل پاکستان کو فائدہ ہی ہو گیا، لیکن پھر بھی اس کی وجہ سے لوگ جو کھلاڑی تھے وہ بھی آف کلر تھے۔ ہماری محمد حفیظ سے بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم نے مومنٹم پکڑ لیا اور اب پاکستان ٹیم کو ہرانا مشکل ہوگا بنگلہ دیش کے لیے بھی، اور پھر پاکستان اگر سیمی فائنل میں پہنچ جاتا ہے تو پھر جو بھی ٹیم اس کے سامنے آئے گی، اور پھر دوسری طرف سے اگر انگلینڈ، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں سے کوئی بھی ٹیم سامنے آتی ہے پاکستان کے، تو دوسرے گروپ میں سے پاکستان ان کو بھی ہرا سکتا ہے۔ تو ثاقب، پاکستان کے اوپننگ بیٹرز جو ہیں ان کا ہمیشہ کویسچن مارک رہتا ہے، اس پہ کوئی تجزیہ کیا کہا کیا جا رہا ہے؟ شائقین خاص طور پہ کتنے کمفرٹیبل ہیں اس سے؟ ورلڈ کپ سے پہلے تھا کہ اوپننگ بیٹر کام کر رہے ہیں اور مڈل آرڈر کام نہیں کرتا، لیکن اس ورلڈ کپ میں اوپننگ اب تک نہیں چلی ہے۔ 4 میچوں میں بالکل اوپننگ پلیئر نے کچھ نہیں کیا ہے، مڈل آرڈر کام کر رہا ہے۔ اور آج بھی جیسے شاداب نے، افتخار نے، اور اس کے علاوہ محمد حارث جن کو نئی ٹیم میں شامل کیا گیا تھا فخر زمان کی جگہ، سیکنڈ وکٹ کیپر بھی ہیں وہ انہوں نے بہت اچھا کھیل پیش کیا اور بتایا کہ کیسے ان وکٹس کے اوپر جارحانہ انداز سے کھیلنا ہے اور رنز بنانے ہیں۔ تو اس وقت پاکستانی ٹیم مومنٹم پکڑ چکی ہے۔ یہاں پر جو فینس ہیں وہ خوش ہیں، وہ نہ صرف ایڈلیڈ جائیں گے، سنڈے کا میچ پاکستان، بھارت اور ساؤتھ افریقہ تینوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ تینوں کے میچ ہیں اس دن، ایڈلیڈ میں 2 اور 1 میلبرن میں، اور ان تینوں میچز کا ریزلٹ جو ہے سنڈے کو فائنل ہو جائے گا۔ سنڈے کافی کریٹیکل ہوگا، سنڈے کافی کریٹیکل ہوگا۔ ثاقب، جس طرح کی سچویشن ہے آپ سے ڈیفینیٹلی بات ہوگی اگلے پروگرامز میں بھی، اور جانیں گے جب تک آپ آسٹریلیا میں کرکٹ انجوائے کر رہے ہیں ہم اسٹوڈیو سے بیٹھ کے ایٹ لیسٹ آپ کے تھرو دیکھ سکیں گے۔ بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 سے پر پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، اور یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے VOA اردو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔